علماء 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 سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے ہیں لاڈلے، ہدایتوں کے باغ ہیں۔ یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے ہیں لاڈلے، ہدایتوں کے باغ ہیں۔ سے اپنے دین کی صدا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ وقال الله تبارك وتعالى: ادعوني أستجب لكم۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ زبان کو میری گویا کر الہی اپنی مدحت میں، زبان کو میری گویا کر الہی اپنی مدحت میں، کروں مردہ دلوں کو زندہ معجزے بیان ہو کر، کروں مردہ دلوں کو زندہ معجزے بیان ہو کر، کمر کستا ہوں تیرے نام پر، تو مجھ کو ہمت دے، کمر کستا ہوں تیرے نام پر،
رحمت دے سہارے پر تیرے اٹھتا ہوں تیرا مداخواہ ہو کر سہارے پر تیرے اٹھتا ہوں تیرا مداخواہ ہو کر جہاں بھولوں بتا جس جا بہک جاؤں ہدایت کر جہاں بھولوں بتا جس جا بہک جاؤں ہدایت کر جو لفظ تو مجھ کو تھا میرا مہربان ہو کر جو لفظ تو مجھ کو تھا میرا مہربان ہو کر درود شریف پڑھ لیجیے. معزز علماء کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے اور دعائے حزب البحر کا دل ایک آیت کریمہ ہے. قرآن سے ہماری نسبت ہے، اس لیے ہماری زندگی میں دعا کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. قرآن نے ہر موڑ پر، ہر زندگی کے رخ پر جو رہبری اور رہنمائی کی ہے، اس میں رجوع اللہ کی کیفیت ہے، تعلق مع اللہ کی کیفیت ہے. آپ چاہے زندگی کے کسی بھی الجھن میں ہو، پریشانی میں ہو، کسی بھی مصیبت کے اندر ہو، قرآن رہبری کر رہا ہے. اللہ ان بندوں کو جو اپنے نفس پر ظلم کر لیتے ہیں چانس دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ کی شان رحیمی اور شان کریمی اس قدر ہے، 99 قتل کر لو، 99 زنا کر لو، 99 گناہ کبیرہ کر لو، یعنی گناہ صغیرہ کر لو، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. ان بندوں سے محبت فرماؤ، ایسے اجتماعات میں بھیج دیتے ہیں. ظلم بہت کیا، گناہ بہت کیا. اس دھرتی پر، اس سرزمین کے اوپر سب سے زیادہ گناہگار کوئی ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ گناہگار ہوں. میں نے جو پاپ کیے، جرم کیے، گناہ کیے، جو لوگوں کے دل دکھائے، کسی کو رلایا، وہ ساری چیزیں میری چھپی ہوئی ہیں. اللہ نے اسے ڈکلیئر نہیں کیا ہے. وہ ستار ہے، وہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. بندوں کو حکم دیا کہ تو عبد الستار بنے رہے، پردہ ڈالنے والے کا بندہ بن کر رہے. کسی کے گناہوں کو اجاگر مت کر، کسی کی غلطیوں کو تذکرہ مت کر، چرچے مت کر، تبصرے مت کر. لیکن یہ عبد الستار جس کا نام ہے، وہ اپنے نام کا اسم با مسمہ بننے کی کوشش نہیں کرتا ہے. جیسا نام ہے ویسا کام نہیں ہے.
تھوڑا سا چانس مل جائے, ہوٹل پر بیٹھے ہوئے ہو, چائے کی چسکیاں لے رہے ہو, دیکھیں وہ مولانا کیا کر رہے, وہ شروع ہو گیا. دیکھیں وہ جو جا رہے, ایک زمانہ تھا سائیکل پہ جاتا تھا, اب اتنی بڑی کار کے اندر جا رہا. مسجد کا مصلی, پہلی صف کا نمازی, ایک بندہ 40 دن چلے میں جا کر آیا, 10 دن جماعت میں لگا کر آیا, اور وہ نماز پڑھ رہا ہے, خوب خوش و خضوع سے, نیا نیا ہے. یہ پرانا پہلے صف کا نمازی جو ہے کیا کامنٹس کرتا, دیکھے بولے اس کو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے, ہم کو نماز بتا رہا, بولے ہم کو دعا سکھا رہا. بولے میں بولا کرتا ہوں کہ مسجد میں رہ کر, پہلی صف میں رہ کر بھی یہ صحیح معنی میں مسلمان بن نہیں سکا. اسے آپ متقی, پرہیزگار, نمازی, حاجی صاحب سب کچھ کہیں گے, لیکن اس کے دل کے اندر جو بھرا ہوا ہے نا, وہ چھلک اٹھا ہے کہ کسی کی نماز بھی اسے برداشت نہیں ہوئی, کسی کی دعا بھی برداشت نہیں ہوئی, کسی کا مال برداشت نہیں ہوا, کسی کی عزت برداشت نہیں ہوئی, کسی کی شہرت برداشت نہیں ہوئی, کسی کا بنگلہ بھی برداشت نہیں ہوا اندر سے. اور اہل اللہ خانقاہوں کے اندر ضرب لگا کے اس کے دل کی صفائی کرنا چاہتے ہیں, اس کے قلب کو, اس کے دل کو قلب سلیم بنانا چاہتے ہیں. وہ دل اس کا بن جائے کہ 2 رکعت پہ اپنا مسئلہ حل کرا لے گے. خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے, نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ, جتنے بزرگوں کے مزارات ہیں, خلد آباد تو ہمارے قریب میں خطہ صالحین ہے, خلد آباد. کبھی غور کیا آپ نے نماز عنوان پر, خلد آباد, اس کے عنوان پر, اس کے لفظ پر, ورڈ پر کبھی غور کیا؟ جنت آباد ہے, خلد آباد. روحانیت کا سینٹر ہے, روحانیت کا پاور ہاؤس ہے. جو سچے دل کے ہیں وہاں جاتے ہیں, اپنی بیٹری چارج کرا کر آتے ہیں. جو ایسے دعوے کرنے والے ہیں وہ گھوم گھام کے پھر پھرا کر آ جاتے ہیں, قلب پہ کوئی اثر نہیں. قلب کی اصلاح, تزکیہ نفس, یہ میرا جو آپ کا نفس ہے نا, یہ سب سے بڑا دشمن ہے. شیطان کو بعد میں گالی دو, شیطان دور سے آ رہا, یہ یہیں بیٹھا ہو. انسان کے اور مومن کے خاص طور پر 2 دشمن ہیں, ایک نفس ہے اور ایک شیطان. نفس امارہ, نفس لوامہ, یہ سب تذکرہ قرآن میں ہے. آپ قرآن سے تعلق جوڑو. قرآن کا دل سورہ یاسین, اور دعائے حزب البحر کا دل ایک آیت کریمہ. یہ دعا کے لیے جو ہے آپ کو جمع کیا, تو اجتماع میں بھی تو آپ نے بہت دعائیں کی ہے ماشاءاللہ. جن کو اللہ نے عمرے کی سعادت دی, کعبے کا خلاف پکڑ کے بھی آپ نے بہت دعائیں کی. دعاؤں سے آپ کی جھولی اور دامن بھرا ہوا ہے, بہت روئے, بڑے بڑے اجتماع میں گئے. دعا کے سلسلے میں آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. ہم کیلے کھاتے, لیکن اندر کا مغز اگر چھوڑ دیے تو ہم کو کیا بولیں گے لوگ؟ بیوقوف بھی بولیں گے, ٹھیک ہے کھا رہا. مغز سے خالی ہے ہماری زندگی. کیلے کو چھلکے اور اندر کا مغز, یہ دونوں میں کوئی فرق محسوس کرتے کہ نہیں کرتے؟ آپ کیلے خرید کے کیوں لے کے آئے, کیوں پیسے دیا؟ چھلکے کھانے کے واسطے. اندر کا مغز ہے نا.
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا مخل عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. جتنی عبادتیں ہیں وہ ساروں کو رونق بخشنا ہے، نور علی نور بنانا ہے، اس کی روشنی کو تر و تازہ رکھنا ہے. تو دعا لازم ہے آپ کی. اور ہم دعا کیسی کرتے ہیں؟ بڑے لطیفے لوگ. کوئی حاجی صاحب جا رہے ہیں، دعا کر رہا، دعا کر رہا. ہم سے بھی بہت سارے لوگ ہوتے، تو کبھی کبھی ہم بھی فرصت میں رہے تو تھوڑی سی چٹکی لے لیتے ہیں. یہ آیا دعا کرو، وہ آیا دعا کرو، وہ آیا دعا کرو. ایک کو روک لیا، میں نے بولا کیا دعا کرو؟ کچھ بھی کر لو جو تمہارے دل میں ہے. بولا بھائی مسافہ کرنے کے بعد جو جملہ بول رہا اس سے پہلے کچھ تو ارادہ کر، کائی کی دعا کروں میں؟ تو انہیں سوچتے رہتا ہوں. یہ حال ہے ہمارا. ہم غافلین میں ہیں. ہم مانگ رہے کیا وہ ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتا، زبان پر نہیں آتا. میں اس کو روک کر پوچھ لیا کہ بھائی کائی کی دعا کروں؟ کچھ بھی کرو، ہے نا. آپ 90% لوگوں کا حال یہی ہے. آپ دل میں پہلے ارادہ کرو، کسی بزرگ سے مل رہے، دیندار سے مل رہے، کسی عالم سے مل رہے، کسی حاجی صاحب کو روانہ کر رہے، کسی عمرے کو روانہ کر رہے، تو پہلے دل میں ارادہ کر لو کہ اس سے دعا کیا کروانا ہے. اب دعائیں بے شمار ہیں. آپ کوئی پرابلم میں ہیں، مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، جسمانی مرض میں ہیں، قرضے کی وجہ سے پریشان ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے. 10 چیزیں ہیں آپ کے سامنے. وہ دنیاوی اعتبار سے اگر آپ سوچیں گے تو بولیں گے اچھا ایسا بول رہے کیا، تو میرا قرضہ ادا ہو جانا بہت زیادہ ہو گیا. یا کوئی بولے گا اللہ نے میرے کو ان کے جیسا بنا دینا، وہ ہاذا من فضل ربی کا بورڈ لگا ہوا ہے، کیا بنگلہ بنا ہوا ہے، کہاں سے لایا کہ معلوم نہیں، لیکن میرے ایسا بنگلہ اللہ تعالیٰ دے دے. اس کی دعا کرو. کچھ تو سوچو، کچھ تو مانگو. ارے بندوں سے ملتے تو بھول جاتے، خالق سے ملے تو اس وقت تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا. خالق کے سامنے کیا حال ہے؟ امام صاحب دعا کر رہے، اپن کیا بول رہے ہیں؟ آمین 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 آمین. انہوں کیا بولے؟ ربنا 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 یا الہ العالمین یا رب العالمین، ربنا ظلمنا. 40 سالہ نمازی سے پوچھو حضرت کبھی پوچھے توفیق ہوئی امام صاحب سے کہ یہ ربنا کیا ہے بھائی، اس کے معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ روزانہ آپ 5 وقتہ نماز کے بعد ربنا ربنا بولتے. کچھ ہم کو تو سمجھا، کسی کو توفیق نہیں. اچھا آمین بول لیے، ٹھیک ہے. کئی کو بولے؟ سب بول رہے تھے کر کے میں نے بول دیا. اس میں بھی ان کی کوئی نیت نہیں، ان کا کوئی کمال نہیں ہے. کبھی سوچیں گے. ایک جگہ ہم سفر میں گئے، مسجد قریب تھی تو 2-3 نمازیں ہوئی. تیسری نماز کے بعد میں نے سوچا کہ یہ امام صاحب کو کوئی نہ کوئی امام کو تکلیف ہے بیچارے، آدھی دعا کر دے، آگے کا جملہ ہی نہیں بولتے. اب سب کے سامنے تو بول نہیں سکتے، اس لیے بازو لیا، اور بازو لے کے میں نے بولا امام صاحب میں 3 دن سے آپ کے پیچھے 3 نمازیں آپ کے پیچھے پڑھ گیا، آپ بول رہے ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، ہم سب آمین بول رہے. کیا قصہ تو بھی کیا ہے؟ انہوں عالم تھے، سمجھ گئے کہ یہ کو مولانا ہوں گے بول کے. تو وہ کیا بولے معلوم آپ کو؟ وہ بھی نہیں معلوم. انہوں نے جو بولے نا ربنا اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما. کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ ہم نے کہاں جانا، تم تمہاری مغفرت کرا لے رہے ہیں امام صاحب. اچھا بات کا جملہ تو اور دلچسپ ہے، ولی والدیا، اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما. ہمارے ماں باپ کہاں جانا، جاننا ہو جاؤ. ایسے ہی چوا نا. انہوں اتنی دعا کر رہے ہیں اور آگے بڑھ جا رہے ہیں، تو پیچھے سے تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. ہمارا حال یہ ہے، اتنے
غافل ہیں کہ کبھی سوچتے ہی نہیں. وہ بھی مذاق کرتے ہوئے انہوں نے ایک مزاحن ایک جملہ کہہ دیا, مولانا جتنی تنخواہ دیتے نا اتنی دعا کرتا ہوں. اور صحیح سے اماموں کی تنخواہ کیا ہے بیچاروں کی؟ 5,000. ٹرسٹی یا جو ہے کمیٹی کے جو ذمہ دار ہوتے ان میں کسی کو پوچھو تمہارا بیٹا 5,000 میں گھر بار چلا سکتا کیا؟ تمہارا بھائی گھر بار چلا سکتا کیا؟ تمہاری بہن کا گھر بار چل سکتا کیا 5,000 میں؟ جب نہیں چل سکتا تو آپ جس مسجد کے ذمہ دار بنے اس مسجد کے امام کی تنخواہ اتنی کم کیوں ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نہیں کچھ اس کی پرشش کے الفت اللہ کتنی ہے, نہیں کچھ اس کی پرشش کے الفت اللہ کتنی ہے. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کو اللہ سے محبت کتنی ہے, یہ نہیں پوچھتے. نہیں کچھ اس کی پرشش کے الفت اللہ کتنی ہے, سب یہی پوچھتے آپ کی تنخواہ کتنی ہے. کیا بولے گا بیچارہ؟ اب جب اس کی تنخواہ کم ہے تو کون اس کو بچی دے گا؟ ان کا کھانے پینے کا نہیں ہوتا تو ان کو کہیں کو دینا بولو, اپنی بچی بھوک مری. کرا کس نے؟ اگر حکومت کے ہاتھ میں اماموں کی تنخواہ ہوتی, مؤذنین کی تنخواہ ہوتی, تو ہمارے یہ جو سیاسی لیڈران ہیں, یہ چودھری لوگ جو ہے, یہ جو ذمہ دار ہیں, یہ احتجاج کرتے تھے, حکومت کے سامنے دھرنا دیتے تھے, آندولن کرتے تھے کہ ہمارے امام کو چپراسی کے برابر بھی اس کے نہیں دیتے, تم تنخواہ نہیں دیتے. اللہ نے حکومتوں کے ہاتھ میں ہماری تنخواہ نہیں رکھی, یہ حاکموں کے ہاتھ میں رکھی ہے جو مسجدوں کے ذمہ دار بن بیٹھے ہیں. یہ کبھی سوچتے نہیں, ان کو سوچنے پہ ہم بھی مجبور کرتے نہیں. کیا ہو گیا؟ تو امام صاحب کو میں نے کہا تو انہوں نے ویسا مذاقاً جواب دیا, حالانکہ ایسا کوئی قصدن نہیں کرتا, اتفاق بھی ہوتا ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو ریٹائرڈ رہتے ہیں. ایک جگہ گئے تو ان کو پوچھا کہ صاحب آپ امامت کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ آپ ان پولیس میں تھے نا, بولے ریٹائرڈ ہو گئے. چٹی پہنتے تھے, اب پتلون پہننا شروع کر دیے, اب ساتری لباس پہننا شروع. ہماری پہلی جو امامتیں کرتے تھے نا سارے ریٹائرڈ وظیفہ یاب یہ لوگ کرتے تھے. الحمدللہ یہ مدرسوں کی برکت دیکھو, یہ دعوت و تبلیغ کی برکت دیکھو کہ ہر محلے میں اب حافظ قرآن ہے, ہر بستی میں حافظ قرآن ہے, عالم دین ہے. آج ہماری مساجد میں یہ جو علماء ائمہ یعنی بنے ہوئے ہیں, تو آپ دیکھیے یہ مدارس کی برکت ہے, یہ دعوت و تبلیغ کی برکت ہے. ورنہ ہمارے بزرگوں کو, بڑی عمر کے لوگوں کو پوچھو کہ آپ نے کس کے پیچھے امامت میں اقتدا کی ہے, تو وہ اکثر بولیں گے کہ ہم پولیس والے تھے, انہوں ریٹائرڈ ہو گئے تھے, وہ فنا ہو گئے تھے, ان کے پیچھے ہم نماز پڑھتے تھے. اب وہ نمازیں کیسی ہوئی ہوں گی وہ بھی معلوم نہیں. امامت بہت بڑا منصب ہے. امامت اتنا بڑا منصب ہے کہ نبی کی ساری سنتیں ایک طرف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت امامت بھی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر امامت کی ہے. اتنا بڑا مقام ہے. تو دعا کے سلسلے میں دعائے حزب البحر جو ہے ماشاءاللہ یہ جوڑ رکھ دیا انہوں نے. ان کو ایک جنون ہے, اللہ نے ایک لگاؤ دیا, اخلاص دیا. یہ حکیم عبدالحلیم صاحب, منہاج صاحب اور ان کے رفقا, اور اس کی وجہ سے ہمارے بامبئی سے مفتی صاحب تشریف لائے, مولانا یوسف صاحب ہیں, ان کے ساتھ اور ساتھی ہے, عادل آباد سے, دوسرے جگہوں سے, یو پی سے, گجرات سے. آپ کے یہ مجمع میں بیٹھے ہوئے اللہ کے وہ بندے یہ 3 دن کے واسطے اعتکاف کے واسطے یعنی 1000-2000 روپئے خرچ کر کے آئے, 3 دن یہاں لگائے. آپ کو تو طفیل میں ان کے بیٹھنے کو مل جا رہا, بدنا پور کے. اللہ اس کی قدردانی ہمیں نصیب فرمائے. میرے عزیز دوستو, دعائیں حزب البحر جو ہے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. اللہ نے انہیں بہت زیادہ متقی پرہیزگار بنایا. دین کی دعوت کی فکروں کے اعتبار سے, خانقاہیت کے اعتبار سے ان کا نام بہت بڑا ہے. علمی دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ, ان سے یہ دعا مقبول ہے, اور ان کے ساتھ اس
کو منسوب کیا جاتا ہے. اور کیوں؟ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ میں میں بیٹھوں تو میں کم سے کم 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں. ان کے اوصاف، خوبیاں، ان کا سلسلہ، ان کی خانقاہیت، ان کی روحانیت. لیکن مجھے معلوم ہے کہ مغرب سے عشاء تو دوسروں نے لیا. اب عشاء کے بعد میں زیادہ آپ کو تھکانا نہیں چاہتا. مجھے الحمدللہ اللہ نے یہ فضل کیا ہے کہ میں 9 سے 10 منٹ کی بھی تقریر جانتا ہوں، اور میں نے 3 منٹ کی بھی تقریر کی میری زندگی میں. میں مائک کے اوپر جب گیا، اگر چٹھی ملنے والی ہے دل کو اشارہ مل جاتا. میں نے کبھی زندگی میں چٹھی بھی نہیں لیا. اب میں آپ کے چہروں کو دیکھتا رہوں گا، اس میں سے 1 یا 2 اونگنا شروع کیے تو تقریر ختم. اور اگر آپ اسی طریقے سے بیٹھے رہے تو تہجد تک کے بھی بول سکتے. لیکن انشاءاللہ العزیز ہم بہت مختصر وقت میں اس مقصد کے اوپر آئیں گے کہ یہ اجتماع کیوں منعقد کیا گیا. شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کو یہ دعا جو ہے، ایک پریشانی، ایک مصیبت اور ڈوبتی ہوئی کشتی کا منظر اور سب کی آہ و فغاں، سب کا رونا دھونا اور زندگیوں کو تباہی سے، بربادی سے اور ڈوبنے سے بچانا، اس وقت کسی نے ان کے قلب پر یہ دعا کو جاری فرمایا ہے تو وہ آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ڈوبتی ہوئی کشتی بچ گئی. اس کے الفاظ جو ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت پہلے ہے، پھر قرآن کی کچھ آیتیں ہیں، اور پھر اس میں دعائیں ایسی ہیں کہ ایک ہی دعا، ایک ٹکڑا جو ہے اس میں کا آپ لے لیں، زندگی بھر مانگتے رہیں. میرا دعویٰ ہے کہ آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہوں گے. شرط یہ ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم آپ کو معلوم. میرے وزٹنگ کارڈ پر جو ہے، میں نے اس کے چند میرے تجربات کے اندر، میں نے آج سے 30 سال پہلے اس دعا کو پایا تھا ایک بزرگ سے، اور پھر اس کو عام کرنے کے لیے میرے اپنے حلقہ احباب میں میرے وزٹنگ کارڈ پر شروعات میں سب سے پہلے دعائے حزب البحر کے وہ الفاظ تھے کہ بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا یاسین سقفنا کاف ہا یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. یہ الفاظ تھے اس کے. رفتہ رفتہ کچھ چیزیں ہم وزٹنگ کارڈ کے ذریعے سے بھی دیتے ہیں. ابھی میرے وزٹنگ کارڈ پر موجودہ دور کی سب سے بڑی بیماری ہارٹ اٹیک، اس کی دعا ہے، اور موجودہ دور کا سب سے بڑا مرض وہ ہے قرض. یہ 2 دعائیں اس کے پیچھے ہیں، اور بخاری کی روایت سے. تو الحمدللہ یہ میرے کارڈ کو جو ہے، وزٹنگ کارڈ کو جس کو ملا ہے، میں جب باہر ممالک کے سفر میں جاتا ہوں تو کسی نے 10 سال کے بعد بتایا کہ یہ محفوظ ہے میرے پاس. آپ بھی محفوظ ہیں، آپ کا کارڈ بھی محفوظ ہے. کسی نے 12 سال 15 سال 20 سال پرانا کارڈ بتایا تو مجھے یاد آیا کہ پہلے یہ بسم اللہ بابنا سے شروع ہوا تھا. بسم اللہ بابنا، ہمارا دروازہ بسم اللہ سے ہے. ہماری ہر چیز کی شروعات بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کر رہا. تبارک حیطاننا یاسین سقفنا، یاسین ہماری چھت ہے. کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں. کفایتنا، یہی ہمارے لیے کافی ہے. حامیم عین سین قاف حمایتنا، ہماری حمایت کے لیے، ہماری تائید کے لیے یہ حروف کافی ہے. فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. یہ خالی اتنی آیت بھی جو ہے
کوئی ورد کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نسخہ ہے، یہ مجرب دعا ہے کہ اگر کسی کا دل موم کرنا ہے آپ کو، نہ کہنے والے سے ہاں کہلانا ہے آپ کو، تو آپ یہ زبان پر لائیے اور پڑھتے پڑھتے وہاں جائیے، پہنچتے ہی وہ نا والا ہاں کہہ دے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو دعائیں حزب البحر جو ہے، اس میں ہیرے جواہرات ہیں، ایک سمندر ہے، اس کے اندر سے جس کا جتنا ظرف ہے وہ پا لیتا ہے۔ علماء بہت زیادہ حاصل کرتے ہیں، اہل علم کو اس میں ایسے جواہرات نظر آتے ہیں کہ ایک ایک جملے پر پھڑک جاتے ہیں، فدا ہو جاتے ہیں۔ وہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کروں کہ دعائے حزب البحر کا قلب آج آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ ہمارے جو ہے ذمہ داران، انہوں نے اس سے پہلے بھی اس مجلس کو رکھا اور بہت کوشش کی، اللہ انہیں شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ بڑی طبیعت خوش ہو جاتی، بڑی طبیعت خوش ہو جاتی، کوئی اس لائن کی محنت کرتا ہے۔ اور یہاں ڈبل طبیعت اس لیے خوش ہوئی کہ انہوں نے مولانا منہاج اشاعتی صاحب کی سب سے بڑی کرامت اور ان کی سب سے بڑی خصوصی توجہ حکیم صاحب کی یہ پڑھی کہ انہوں نے دو چیزوں کو یہاں جوڑ دیا، دعوت اور دعا۔ دعوت کا کام کتنا اصل ہے اور دعا کتنی اہم ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ یہاں سے جماعتیں بھی جائیں گی تو میرے لیے لازم ہو گیا کہ اس کو بھی لیتے چلوں۔ جب انہوں نے کہا کہ دعائیں حزب البحر کے نام پر ہم نے جمع کیا ہے تو میرے اوپر اور ذمہ داری بڑھ گئی۔ کوئی ایک عنوان ہوتا تو شاید میں اس کا حق ادا کر سکتا تھا۔ اب ادھر ادھر سے چند باتیں سنتے ہوئے مقصد پہ ہم آ رہے ہیں، تو دعائیں حزب البحر کا قلب لے کے جائیے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ آیت ہے قرآن پاک کی، لیکن اہل اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دعائیں حزب البحر کا قلب ہے۔ حسبی اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، علیہ توکل، تو میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ رب العرش العظیم، وہ ایسے عرش کا مالک ہے، اتنا عظمت والا ہے۔ اب اس کی وحدانیت قلب کے اندر اتارتے جائیں گے۔ 3 جملے ہیں، حسبی اللہ، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہے، اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ کیسے کافی ہو جائے گا؟ اللہ سے کچھ نہ کچھ تعلق ہوگا، تعلق مع اللہ ہوگا، رجوع اللہ کی کیفیت ہوگی تو اللہ کافی ہوگا۔ اللہ سے کوئی تعلق ہے، کنیکشن ہے، بہترین لائٹ لگائے ہوئے ہیں، بہترین پنکھے ہیں، لیکن پاور ہاؤس سے کنیکشن نہیں ہے، یا یہاں کے بڑے سوئچ سے اس کا کنیکشن نہیں ہے، کیا کام کے؟ ہمارا کنیکشن کیا ہے اللہ سے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آواز آ رہی ہے، کبھی دل میں ہوتا ہے کہ مسجد کے پڑوس میں ہے اور اس کا بھی مسجد کا کوئی حق ہے؟ کبھی احساس ہوتا ہے؟ اس اذان پر لوگ اذان رک کر جو ہے غیر مسلم تقریر کرتے ہوئے خاموش ہو کر یہ دعوت دیتا ہے ایک بات کی کہ یہ اللہ کا وہ نام لیا جا رہا ہے جس کے بعد کسی کا نام لینے کی اجازت نہیں، کلام کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک غیر مسلم
بڑے سے بڑے لیڈروں کے ابھی حالات میں واقعات آپ دیکھیں گے، وہ مسلمانوں کا، اسلام کا دشمن ہے، لیکن اس اللہ اکبر کی آواز آئی، اس نے اپنی تقریر روک دی۔ بڑے لیڈروں کے آپ واقعات، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، اور ہمارے لیے وہ آئیڈیل نہیں ہے۔ وہ بڑا لیڈر خاموش ہو جائے یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ہمارا مفتی اور عالم خاموش ہو جائے یہ سب سے بڑے کمال کی بات ہے۔ ہم جس کو آئیڈیل اور نمونہ سمجھتے ہیں وہ لیڈر نہیں ہو سکتا، ہمارا روحانی قائد ہو سکتا ہے، اور وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ کیا ہو گیا مسجد کے پڑوسیوں کو، کیا ہو گیا مسجد کے محلے میں رہنے والوں کو کہ وہ مسجد کے اندر اس اذان کے بعد آتے نہیں، اس اذان کا جواب نہیں دیتے؟ کیا تعلق ہے ہمارا؟ میرے عزیز دوستوں، افسوس ہوتا ہے کسی مسجد میں جانے کے بعد کہ اس کا پڑوسی نماز کو نہیں آتا۔ 4 لوگ فجر کے اندر ہیں، 3 لوگ فجر کے اندر ہیں۔ یہ تم سوال کرتے ہو کہ ہمارے اوپر اتنے حالات ہیں، اتنی مصیبتیں ہیں، کعبے کا خلاف پکڑ کر ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں، یہ دعائیں حزب اللہ باہر میں ہم روئیں گے، پھر بھی ہمارے مسائل کیوں نہیں حل ہو رہے؟ اس وجہ سے نہیں ہو رہے کہ مسجد کا پڑوسی مسجد تک کے نہیں آتا، یہ اذان کا جواب نہیں دیتا۔ اور سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان مسجد کی بے حرمتی سب سے پہلے کرتا ہے، مسجد کے تقدس کو سب سے پہلے یہ پامال کرتا ہے۔ کسی نے مسجد کے اوپر گلال پھینکا، اسے غصہ آتا ہے، لیکن اس کا لال جو ہے مسجد کے اندر آ کر شرارت کرتا ہے، اسے غصہ نہیں آتا۔ یہ جو مسلمانوں پر حالات ہیں اور ہمارے مسائل نہیں حل ہو رہے ہیں، اس کا جواب ایک تو یہ ہے، دوسرا جواب یہ ہے میرے عزیز دوستو، جس دن جمعہ میں جتنا مجمع رہتا ہے، عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں مسلمان اتنا ہی مجمع مسجد کے اندر پائیں گے، خدا پاک کی قسم انقلاب برپا ہو جائے گا۔ وہ محنت کرنا ہے۔ جمعہ میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ عصر میں کہاں جاتے، فجر میں کہاں جاتے؟ کیوں مسلمان نہیں ہے وہ؟ آج دعوت و تبلیغ کی محنت میں گھر گھر جا کر عثمان بھائی، ابراہیم بھائی، سلیم بھائی، موسیٰ بھائی، چلو مسجد کو، چلو مسجد کو، چلو مسجد کو، چلو مسجد کو۔ ان کو کیا غرض ہے بھائی؟ پوٹلا بسترا لے کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آپ کے محلے میں آ کر آپ کو جگا رہے ہیں، آپ کے گھر پر دستک دے رہے ہیں، وہ گشت کر رہے ہیں۔ کتنی بے حسی اس مسلمان کے اندر ہے۔ اگر یہ دعوت و تبلیغ کا گشت نہیں ہوتا، یہ محنت نہیں ہوتی، تو یہ مسلمان نہ جانے آج کیسے حال میں رہتا، اس کو بولنا مشکل ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، عظیم احسان ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کی جو بنیاد ڈالی ہے، وہ جب دیہاتوں میں ادھر ادھر جاتے تھے، کڑن اور جذبہ تھا، 4 ساتھی لے کے، 2 ساتھی لے کے ہم ایسی مسجدوں میں پہنچے تھے۔ جب چلہ ہمارا لگ رہا تھا تو ہم ایک مسجد میں گئے، کم سے کم 1 بالش کے برابر جو ہے گرد و غبار ہوگی، مٹی ہوگی مسجد کے اندر، ہمارے پیروں کے نشان تھے، جانوروں کے پیروں کے نشان تھے، اور 15 ساتھیوں نے اس مسجد کو جو دھویا ہے، صاف کیا ہے، اور رات کو جو رویا ہے، اور دن بھر میں جو مسلم محلوں میں گشت کیا ہے، ہم کو مشکل سے 5 ساتھی ملے تھے۔ 5 ساتھی ملے تھے، وہ بھی ایک نماز کے لیے آئے تھے، پھر دوسری رات روئے۔ یہ جو تبلیغ والوں کا راتوں کا رونا ہے نا، یہ کوئی دیکھتا نہیں، اس کی کوئی ویڈیو شوٹنگ ہوتی نہیں، یہ کرامن کاتبین فرشتے اس کی ویڈیو شوٹنگ کر رہے، کل آخرت میں بتایا جائے گا، سمجھے؟
اور یہ رونا کتنا کام کا ہے. ایک جماعت میں ہمارے ایک ساتھی کو ایک ذمہ دار نے لا کر کہا کہ صاحب یہ بہت بگڑا ہوا ہے اور یہ کرتا وہ کرتا، تم سمجھ گئے، ذرا سی اتنی سی اجازت دے دینا ہوگی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں. آج منشیات میں مسلمان ڈرگس کے اندر، منشیات کے اندر آج ملوث ہے. اس زمانے میں تو اس سے زیادہ. مختصراً یہ اشارہ کرتے ہوئے چل رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ساتھی کو کچھ گانجا وغیرہ لینے کی عادت ہے اور ہم نے اس کو کہا کہ تیرے کو اجازت دیں گے تو لیکن 10 دن لگا. اب امیر صاحب تمہارے گلے میں یہ ڈال دیا. اس نے ایک جملہ کہا، ایک تو میری یہ عادت ہے اور دوسری میری ایک گزارش ہے. بھئی کیا ہے؟ بولے وہ جو تم رات کو اٹھ کے نماز پڑھتے نا، اس میں میرے کو نہیں اٹھانا، تہجد کی نماز اس میں نہیں اٹھانا. ٹھیک ہے. سارے ساتھیوں کو فکر مند کر دیے تھے، کوشش کرو، پڑھ پڑھ کے پانی دیے اس کو. طلب جب ہو رہی تھی دیکھے تو ایک رات جو ہے وہ تڑپ رہا تھا جیسے سانپ تڑپتا ہے نا، ویسا. تھوڑی سی اجازت دے دو صاحب، امام صاحب، امیر صاحب، تھوڑی سی اجازت دے دو. میں بولا بھائی تم جائے گا، تو جائے گا اور ساری جماعت بدنام ہو جائے گی، تو برداشت کر لے. یہ پانی پی، یہ زمزم پی، یہ فلاں کر، یہ کھجور کا. 3 دن اللہ کے فضل و کرم سے گزرنے لگے، امید ہو گئی. اب تیسرے دن ہم نے دیکھو رونے کی کرامت بتاؤ. ہمارے ساتھ وہ بھی تہجد کو کھڑا رہے گا. تو میں وہ تہجد ہونے کے بعد بلا کر پوچھا کہ بھئی آپ کو گستاخی تو کسی ساتھی نے نہیں کیا نا، زبردستی تو نہیں کیا نا؟ نہیں. پھر میں بولا بھائی آپ کائی کو اٹھے؟ آپ تو بولے تھے نا کہ میں نہیں اٹھوں گا. بولے مولانا سچی بات یہ ہے، پہلے دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، میں ہلو سے چادر میں سے دیکھ رہا ہوں سارے ساتھیاں رو رہے اور ایک ساتھی میرے بازو میں رو رہا ہے. اللہ اس ساتھی کو توفیق دے دے، تہجد کی توفیق دے دے، اس کی مصیبت کو دور کر دے. انہیں رو رہا میں ایسا دیکھ رہا ہوں. بعد میں سوچا کہ اپن کتنے بد نصیب ہے، اپنے واسطے انہیں دعا مانگ رہا اور اپن سوتے پڑے رہے ہیں، نیند بھی تو نہیں آ رہی. چلو اٹھو. بولے میں نے دیکھ رہے تہجد گزار بن جاتا ہے آدمی، ڈرگس چھوڑ دیتا ہے آدمی، چوری چھوڑ دیتا ہے آدمی، غیبت چھوڑ دیتا ہے آدمی. زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے. تہجد گزار وہ شخص جو ہے، کون سا نسخہ ہے؟ وہ راتوں کے رونے کا نسخہ ہے. عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے، خالی تقریروں سے نہیں ہوتا ہے. سب ارادہ کرو کہ اللہ کے راستے میں جائیں گے. پہلی فرصت میں 3 دن لگائیں گے اور جب دوسری فرصت ملے گی 40 دن لگائیں گے. سب ارادہ کرو انشاءاللہ کل سے جو ہے جمعہ کی نماز جیسے پڑھتے ویسے فجر اور عصر پڑھیں گے. اب آئیے دعائے حزب البحر. حزب البحر، بحر بولتے ہیں سمندر کو، سمجھے؟ اس میں غوطے لگاتے ہیں لوگ، یہ سمندر ہے. اور دعاؤں میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے، میرے آقا نے فرمایا. اور یہ ہتھیار کیا ہوا؟ زنگ لگ گیا ہوا ہے. لوگ بولتے ہیں تو کتنی بھی بد دعا کر میرے کو کچھ نہیں ہوتا. مجھے معلوم ہے میں نے تیرے کو حرام کا بال کھلا دیا. حجاج ابن یوسف نے بہت متقی پرہیزگار، داڑھی ٹوپی والے بڑے متقی پرہیزگار اس زمانے کے لوگوں کو دیکھا کہ یہ سب سے بڑے رکاوٹ بنتے ہیں، ان کا علاج کیسے کرنے کا شیطان نے اس کے دماغ میں ڈال دیا. انہوں نے بڑی دعوت کیا، حرام کا مال کھلایا اور اس کے بعد اس نے بولا آج تم نے میری دعوت قبول کر لیے، کھانا کھا لیا، اب اس کے بعد کتنی بھی بد دعا کرے تو میرے کو لگنی نہیں والی. کر کے دیکھے لوگوں نے. اس لیے حرام مال سے جو ہے بچنا بھی ہے. ایک حرام کا لقمہ 40 سال کی عبادت ضائع کر دیتا ہے. حاجی صاحب، نمازی صاحب، تقوی اور پرہیزگاری لانا ہے تو سب سے پہلے حرام مال سے بچو. کسی کا قبضہ کیے ہوئے ہے تو اس کو چھوڑ دو، دے دو.
بہنوں کا حق دو، بھائیوں کا حق دو. خالی ہاذا من فضل ربی کا بورڈ لگانے سے خوش مت ہو. یہ بنگلے، یہ حویلیاں، یہ تمہاری شان و شوکت، یہ عزت، یہ ساری چیزیں ایک بد دعا کی محتاج ہے، ایک بد دعا کی محتاج ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، اتقوا دعوت المظلوم، اتقوا دعوت المظلوم. مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو. مظلوم کی بد دعا وہ رائفل کی گولی ہے جو کبھی نشانہ نہیں چوکتی ہے. ظلم سے باز آ جاؤ. مسلمان گھرانے، مسلم محلوں میں لوگ آنے کو آج پسند نہیں کرتے، تیار نہیں ہوتے. نہ کو بولے مسلم محلے میں اپنے گھر نہیں ہونا بابا، بہت لڑتے جھگڑتے. کتنے بدنام. یہ مسلمان پڑوسی کا حق نہیں جانتا، یہ پڑوسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ظلم کرتا ہے، بچوں کے اوپر سے ظلم کرتا ہے، زمینوں پہ سے ظلم کرتا ہے، کھیرا ٹھوکنے پہ ظلم کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للجار حق، للجار حق، للجار حق. پڑوسی کا بھی حق ہے، پڑوسی کا بھی حق ہے. صحابہ فرماتے تھے کہ اتنے پڑوسی کے حقوق میرے آقا نے بتلائے، اتنے بتلائے کہ ہم کو یہ ڈر ہو گیا کہ کہیں میراث میں، وراثت میں ان کا حق نہ ہو جائے. اتنے حقوق ہیں. اگر غیر مسلم بھی تمہارا پڑوسی ہے تو تمہارے اوپر اس کا حق ہے. بات کدھر چلی جا رہی؟ دعاؤں کے سلسلے میں ہمارا اہتمام نہیں ہے. دعاؤں کے سلسلے میں اہتمام، تھوڑی سی دعا مانگو. لیکن میں آپ کو نسخہ دے کے جاتا ہوں کہ کون سی دعا آپ کی قبول ہوئی، کون سی نہیں ہوئی. جس دن تمہاری دعا میں بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جس دن تمہاری دعا میں آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، خدا پاک کی قسم وہ دعا تمہاری قبول ہو گئی. لیکن ہماری یہ دعا جو ہے کب نکلتی؟ بہت مشکل سے نکلتی. پوری مسجد میں ایک آدھ آدمی بہت زیادہ رو رہا ہے، سمجھ جانا کہ آج اس کے اوپر زندگی بھر کے سب سے زیادہ مصیبت آئی ہے، اس لیے رو رہا، اس لیے رو رہا. اور دعا کا اہتمام ہماری زندگی کے اندر آنا چاہیے. اہتمام نماز پر اللہ کے وعدے ہیں، اہتمام دعا پر قبولیت کی نشانی. ہمارا دعا کا معاملہ تو میں نے وہ حاجی صاحب نمازی کا سنا ہے آپ کو. ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص گیا، حضرت میرے لیے دعا فرمایا کہ بھائی کس سلسلے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میرے لیے نیک اور صالح اولاد ہو جائے، اس کی دعا کرو. ٹھیک ہے بھائی جاؤ، انشاءاللہ اللہ آپ کو نیک اور صالح اولاد دے. پھر دوسرے سال آیا، پھر تیسرے سال آیا. حضرت کے دل میں آیا ایک الگ ہی بات آئی. حضرت نے پوچھا کہ بھائی تم 3 سال سے آ رہے، اولاد کی دعا کرا رہے، تمہاری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ تو انہوں نے بولا ابھی تک کہ میں نے شادی نہیں کرا. تو بغیر شادی کے جیسا اولاد کی دعا کرا رہا نا، ویسے ہمارا بھی حال ہے. سچی بات دیکھا جائے، کوئی اسباب نہیں، کوئی تیاری نہیں، کوئی دل میں ارادہ نہیں، کوئی نیت نہیں، خالی دعا کرو، خالی دعا کرو. یہ دعا تو اتنی پاورفل ہو سکتی ہے، یہ دعا میں اتنی بڑی تاثیر ہو سکتی ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو 2 رکعت اور 2 منٹ کی دعا میں حل ہو سکتا ہے. اور وہ اہل اللہ خانقاہوں میں ضربے لگا کر، دل کی دنیا بنا کر، وہ تزکیہ نفس کا علاج کر کے پھر آپ کو دعا کا وہ نسخہ دیتے ہیں کہ پھر لوگ آپ کے ہاتھ چومنے لگ جاتے ہیں. لوگ آپ کے ہاتھ چومنے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دعائیں حزب البحر، آپ نے اس کے فضائل سنے، اس کے سلسلے میں مولانا منہاج صاحب نے، حکیم صاحب نے آپ کو بہت ساری باتیں بتائی.
آپ اس کے عادی بنو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک کوشش کرو زندگی میں کہ 2 یا 5 منٹ تنہائی میں اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھنے والے بنو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہر ایک کے در پر گئے، جب مسئلہ حل نہیں ہوا تو خدا کے در پر آئے، ہم نے ہر در پہ جا کر خوب روئے، خدا کے در پر آئے تو ان سے آنکھ سے آنسو جاری نہیں ہوتے۔ آقا ہے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ تصور کیجئے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی فضیلت پہ بیان فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پہنچے اور یہ فرمایا میرے آقا نے صحابہ کے درمیان میں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ مومن بہت پیارا لگتا ہے، اللہ کو وہ بندہ مومن بہت پیارا لگتا ہے جو دعاؤں میں رویا کرتا ہے، جو دعاؤں میں رویا کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رونا نہیں آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونے والے کی صورت بتا دو، رونے والے کی اللہ کے لیے صورت بنا لو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میرے آقا نے عبادت میں ایکٹنگ کا جواز دیا ہے۔ ارے تیرے کو ریئلی رونا نہیں آتا ہے تو کم سے کم رونے والے کی صورت تو بنا۔ ہنستے ہوئے ہماری دعا کیسی ہو رہی، ادھر ادھر دیکھ رہے اور دعا ہو رہی، یوں ہاتھا ہو رہے، ادھر ادھر دعا ہو رہی، اور بلکہ بعض لوگ تو دعا میں گئی دعا ہو رہی، کیا ہے دعا کا مذاق ہے؟ ارے دعا تو جب کر رہے ہو آپ تو کم سے کم رونے والے کی صورت بناؤ کہ مالک جو بول رہے ہو، جو تم مانگ رہے ہو وہ عطا کر دے، اور وہ دینے کو تیار ہے۔ اسی لیے میں نے قرآن کی وہ آیت پڑھی، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ہے کوئی مانگنے والا ہم اسے عطا کر دے، ہے کوئی سائل ہم اسے اس کی ضرورت کو پورا کر دے۔ آوازیں لگائی جا رہی ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور یہ بیچارہ خراٹے لے کے سو رہا، غافلین میں ہم مانگنے کو ہی تیار نہیں۔ تو دعا کو جاندار بناؤ، دعا کے اندر روح پیدا کرو، نمازوں میں روح پیدا کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن نے جو ہے ایک ایسا نسخہ دیا ہے، قرآن نے ہم کو وہ دستور حیات دیا ہے، قرآن نے ہم کو وہ چیز دی ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ بہرحال مختصر سے انداز میں میں نے بہت سارے گوشوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ اس کے بعد کی بہت ساری باتیں، خانقاہ کیا ہے، خانقاہیت میں کیا ہے، سلسلے کیا ہے، چاروں سلسلوں سے جیسے ان بزرگوں نے میرا تعارف کرایا ہے، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ میں آج بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہوں۔ میرے بزرگ، میرے شیخ مجھ سے فرماتے تھے کہ مولانا آپ خانقاہ کیوں نہیں قائم کرتے؟ تو میں ان سے کہتا تھا کہ حضرت ابھی اس وقت تک کہ ابھی میں اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہوں، اس قابل نہیں سمجھتا۔ 2 بزرگوں نے مجھے خلافت دی، ان کا اعتماد، ان کا بھروسہ ہے، اور یہ بیعت جو ہے، آخر میں 2-4 الفاظ کہہ کر میں اس عنوان کو ختم کرنے کے قریب جا رہا ہوں۔ بیعت جو ہے یہ سنت ہے۔ بیعت عہد نبوی میں میرے شیخ کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے۔ کتاب پر سے مجھے ایک بات یاد آئی، ابھی آپ باہر نکلیں گے، جتنے علماء ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان سے میری گزارش ہے، میری ایک کتاب ہے طب روحانی اور تاثیر قرآن، باہر وہ بیچنے کے لیے ہے، ویسے تو آپ گھر پر آئے تو جزاک اللہ میں لے کے جا سکتے ہیں،
اور سال بھر میں تقریباً 20 سے 25 ہزار روپے کی کتابیں جزاک اللہ میں جاتی ہیں، اور یہ 100 روپے اس کا ہدیہ تھا. تو میرے دل میں بات آئی کہ آج ہر کوئی ڈسکاؤنٹ دیتا ہے تو ہمیں بھی دینا پڑے گا، تو 30 روپے اس میں ڈسکاؤنٹ کر دیے، 70 روپے میں ایسے. لیکن آپ کو یہ کتاب جو ہے، یقین جانیے آج امت کے اندر جو گمراہی ہے، آج جو جاہل بابا، نقلی بابا، نقلی پیر جو جس طریقے سے بیوقوف بنا رہے ہیں نا، اس کا علاج ہے، یہ اس کا توڑ ہے. آپ کو یہ کتاب جو ہے آدھا عامل بنا دیتی ہے، عملیات کی شرعی کی حیثیت کیا ہے وہ سمجھا دیتی ہے. میرے بزرگوں نے مجھے حکم دیا، میں نے 2 سال کی محنت میں اس کو لکھا. یہ اردو، ہندی، گجراتی اور انگریزی چاروں زبانوں میں الحمدللہ ہو چکی ہے، لیکن اس وقت صرف اردو ہی ہے یہاں. انگریزی کا ترجمہ میرے پاس وہاں پر لے سکتے ہیں آپ. لیکن میری گزارش اس واسطے ہے، اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا آپ کسی کو لے جا کے تحفے میں دے دو. آج امت کا 80% طبقہ، ہماری مائیں اور بہنیں اس میں زیادہ ہے، یہ جاہل باباؤں کے ان کے پاس ان کے اڈوں پر کھڑے ہوئے ہیں. یہ ایمان کا سودا کر رہے ہیں، یہ اپنے عقائد کو بگاڑ رہے ہیں، یہ اپنی زندگیوں کے اندر شرک اور کفر اس راستے سے لا رہے ہیں. انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ کون سا وظیفہ شرک تک کے پہنچا رہا، کون سا تعویذ شرک تک کے پہنچا رہا، کیا پڑھنے سے شرک کیوں آ رہا ہے. میرے عزیز دوستو، رحم کھاؤ اس امت کے اوپر. ہم نے اپنی زندگی کے تلخ تجربے بہت دیکھے ہیں، بولنا نہیں چاہتا ہوں، اور نہ یہاں کہیں مجھے کسی قسم کا ایک جملہ بولنا ہے. میں نے 50 سال اس عملیات روحانی، عملیات قرآنی کی خدمت کی ہے، دعوت دین کا میدان بنا کر. اس کو پیسے کا ذریعہ نہیں، معاش کا ذریعہ نہیں، اس پر جو کچھ مل گیا یتیم خانوں پر، مدرسوں پہ خرچ کر دیے، اپنی ذات پہ کبھی نہیں کیے. کوشش کی ہے. تو میرے عزیز دوستو، کتاب میں نے کہہ رہا تھا میرے شیخ کی، آپ یہ لے کے ضرور جائیے، کسی کو گفٹ میں دیجیے، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں لیے ہیں تو ادھار لے کے چلے، اور اس کے بعد بھی دینا نہیں ہوا تو آپ کو معاف ہے. یہاں تک کہ کیونکہ یہ بار بار آپ کو موقع نہیں آئیں گے. ایک موقع رہتا ہے، آدمی نے سن لیا، لے لیا، بعد میں جا کے بھول جاتا ہے. سب ساری چیزیں ہیں. ہم دین کی نشر و اشاعت کا کام، دین کے پھیلانے کا کام، دوسرا یوٹیوب چینل پہ تحفظ دین میڈیا، اس کے ذریعے سے وہ آپ دیکھیے، سرچ کیجئے، اس میں علماء کے بیانات، نعت و حمد کی ساری چیزیں. بچوں کے لیے کڈس میسج کے نام سے ایک یوٹیوب چینل ہے، اس میں اس بچے آج کل کارٹون دیکھ دیکھ کے گمراہ ہو رہے ہیں، بربادی ہو رہے ہیں. ان کو اسلامی کارٹون، ذبح کرنا کیسا ہے، قربانی کیا ہے، فلاں چیز کیسی ہے، کھانے کی سنتیں کیا ہے، یہ کارٹون کے انداز میں ان کو سب ساری چیزیں بتا دی جاتی. بچوں کو لگا کے دینا ہے تو وہ لگا کے دو. دیکھو، موبائل کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. تو آج کے دور میں غلط بہت ہو رہا، بہت ہو رہا، بہت ہو رہا. ہم خالی تقریر کرتے رہے، ہم بولے اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، تو اندھیرا تھوڑی چھٹنے والا. ایک شمع روشن کرنا پڑے گا. جس قدر آپ کی حیثیت ہے، تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے تو شاید یہ تاریکی ختم ہو جائے گی. اس لیے یہ یوٹیوب چینل بھی دیکھا کرو، اور دین کی نشر و اشاعت کے اندر آپ کا ایک جذبہ رکھو. تیسری چیز یہ میں عرض کر رہا کہ بیعت عہد نبوی میں ایک حضرت کی کتاب ہے، وہ بھی ابھی میرے پاس تو نہیں ہے. اس میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیعت کی، صحابہ نے، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اکرام سے یہ سلسلہ چلتے ہوئے آیا. اور سب سے بڑا سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور جو ہے نقشبندیہ، یہ 4 سلسلے ہیں. تو دیوبند کے اکابرین بزرگان دین جو ہمارے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہونے دو، شاہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہونے دو، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہونے دو، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہونے دو، مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہونے دو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہونے دو. یہ سارے بزرگوں کا سلسلہ 4 سلسلوں میں پڑتا ہے. اور یہ خانقاہیت کے اندر جو ہے، اس میں بعض لوگ بولتے ہیں ارے یہ بیعت کا ہے، جو بیوقوف بنانے کے دھندے ہیں. بالکل بیوقوف بنانے کے، ویسا بیوقوف آیا تو انہیں بیوقوف بنا کے تم کو لوٹ کے چل جاتا، اور عقل مند آیا تو تمہاری کچھ رہبری اور رہنمائی کر کے جاتا ہے. ہر چیز میں مکسنگ ہے، فکسنگ ہے.
ملاوٹ ہے، اصلی ہے نقلی ہے، اوریجنل ہے ڈپلیکیٹ ہے. تمہارا کام ہے اوریجنل کو پہچانو یا ڈپلیکیٹ کے پیچھے جاؤ. لوگوں کے آئے چمتکار کو نمسکار ہے، بیوقوفوں کے پیچھے بہت لگتے ہیں. اور جب دھوکہ کھاتے پھر باتیں بولتے ہیں داڑھی ٹوپی والے مولانا لوگ غلط رہتے. ارے میں بولا لفظ مولانا اس کے بعد میں تھا، تم نے غور ہی نہیں کرا. یہ مولانا منہاج ہے، اب منہاج مولانا ڈپلیکیٹ مولانا. آسان نسخہ دے دیا نا میں، بہت آسان نسخہ. اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. خضر کا لباس پہن کر یا جبہ قبہ پہن کر کوئی ڈاکو بھی آ سکتا ہے، تمہارے ایمان کا لٹیرا بن سکتا ہے، تمہاری دولت کا لٹیرا بن سکتا ہے. مولانا انہوں آئے تھے، انہوں نے بہت ایسا چمتکار بتایا اور اس کے بعد بولے تمہاری وہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں. 2 لاکھ روپئے چلے گئے. ارے میں نے بولا بھائی لایا تھا کہاں سے تم نے 2 لاکھ؟ تو تو رکشا چلاتا نا. ارے انہوں نے بولے تھے یہاں 2 دیگا ہے روٹی، ایک میں ہیرے جواہرات ہے اور ایک میں سونا ہے، اور کم سے کم 5 کروڑ کا مال ہے. تم نے میں نے کہا کرا کہ 5 کروڑ ملنے والے ہیں تو 2 لاکھ روپے سود پہ چلا دیا اور دے دیا. ان کا فون سوئچ آف آ رہا، مل رہی تھی. کیا بولیں گے؟ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں. اب اس کا قصور کہیں گے واسطے پہلا تمہارا ہے. اب تم دیکھو تمہارے کو بیماری آئی تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس، اسکن اسپیشلسٹ کے پاس، چمڑی کا، آئی اسپیشلسٹ، آنکھوں کے اسپیشلسٹ. آپ دنیا کے اعتبار سے اتنے ہوشیار ہیں کہ اپنا جسمانی مرض میں پوچھتے کون سا اچھا ڈاکٹر ہے، اس کو ڈگری ہے کہ نہیں ہے. تم نے کرائے تھے کیا علاج؟ تمہارے گھر میں کسی کا علاج کرائے تھے کیا؟ انہیں بچ کے آیا؟ گیا تو جاتے کر. دنیا کے اعتبار سے بہت ہوشیار ہے. ہارٹ اسپیشلسٹ، آئی اسپیشلسٹ، اسکن اسپیشلسٹ، اس کے پاس جاتے. اور دین کا معاملہ اتنے بھولے ہیں، انہوں بہت اچھی چھو چھا کرتے کرتے، انہوں بہت اچھے تعویذ دیتے کرتے، اور انہیں بھی بہت اچھا کیٹیگری میں بیٹھتا اور چمتکار بتاتے رہتا. کسی کے بھی پیچھے چلے جاتے. ارے کبھی تو کسی عامل کو یہ پوچھو کہ تم نے کس سے سیکھے، کتنے سال کا تجربہ ہے. ہمارے علاقے کے کوئی امام صاحب، عالم صاحب آپ کو پہچانتے کیا؟ انہوں تصدیق کرے تو ٹھیک ہے، ہم تم کو پوچھ لیں گے. نہیں پوچھتے، لٹ جاتے، تباہ ہو جاتے. بعد میں آ کے مولانا مینا صاحب کو بولتے انہوں آئے تھے، انہوں نے پیسے بھی لے کے گئے، یہ بھی لے کے گئے، وہ بھی لے کے گئے، رو رہا ہو. ابھی وہ کیا کریں گے؟ آنسو پہنچیں گے نا ختم. اتنے بھولے مت بولو. دین اللہ نے تم کو دیا، قرآن تم کو اللہ نے دیا ہے. قرآن کے اندر پڑھو تم کو معلوم ہو جاتا ہے اچھا کون ہے برا کون ہے. قرآن میں آیت شفا 5 ہے، قرآن میں آیات سحر 7 ہے، قرآن میں سورہ جن موجود ہے، قرآن کی آیتوں میں من الجنت والناس ہے. ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم پڑھنے کو تیار نہیں ہے، سمجھنے کو تیار نہیں ہے، تو کوئی بھی لٹیرا آئے گا لے کے چلے جائے. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے عزیز دوستو کہ مجھے یہ بتلانا نہیں ہے، میری مارکیٹنگ کرنا نہیں ہے. میں خود یعنی جو ہے عزت اور شہرت سے یقین جانیے اللہ کے گھر کے اندر بول رہا ہوں کہ میں کوئی گمنامی نہیں جانا چاہتا. میں وہ گناہگار مولوی ہوں جس نے پلین کے اتنے سفر کیے ہیں کہ بیزار ہو چکا ہوں. آج بھی میرے پاس 2-4 ملکوں کے سفر کے ویزے رکھے ہوئے ہیں. میں اتنا بیزار. میں آپ کو صرف رہبری کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ خود جو ہے ان معاملات میں قرآن حدیث کا تھوڑا سا علم رکھیں. آپ کوشش کریں کہ خانقاہیت کیا ہے، اوریجنل اور ڈپلیکیٹ اس میں بھی تلاش کرو. عملیات قرآنی عاملین میں اس میں بھی اوریجنل اور ڈپلیکیٹ تم تلاش کرو. علماء میں بھی آپ اوریجنل اور ڈپلیکیٹ تلاش کرو. ہر چیز میں جب تمہارے پاس اتنی فراست ہے، اتنی ذہانت ہے، بعض لوگوں بولتے ہیں ہم دور سے پہچان لیتے ہیں کون کیسا ہے. ارے وہ تمہارا تجربہ یہاں کہیں کو پھیل جاتا، یہاں کیوں پھیل جاتا؟
اس لیے میرے عزیز دوستو، آؤ بیعت کے سلسلے میں فرمایا کہ بایعونی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو، صحابہ نے بیعت کی. تو یہ صحیح سلسلہ ہے اور چاروں سلسلوں میں اس میں بیعت کی جاتی ہے. اب ایک بات ہے، بیعت کس سے کرنا چاہیے؟ جس سے آپ کا قلب ملتا ہے، جس کے بارے میں آپ کو تھوڑی بہت معلومات ہے، جس سے آپ فون کر کے رہبری، رہنمائی، مشورہ دے سکتے ہیں. آج کل بیعت بھی کیا ہے، برکتن ہو گئی. کوئی ایسے ملک کے اندر ہے بزرگ کہ ان سے آپ کی بات ہی نہیں ہو سکتی، لیکن برکتن ہو جا رہے ہیں. کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، وہ اسٹیج کے اوپر ہے، 2 لاکھ کا مجمع ہے، سب کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے بھی کر لیے. بیعت بہت اہم چیز ہے. یہ آپ کو ایک استاد ماننا ہے، ایک بڑا ماننا ہے. وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی رہبری اور رہنمائی کر سکتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کو مشورہ دے سکتا ہے، دینی اعتبار سے بھی دے سکتا ہے. جیسے مثلا یہ کہ آپ کو کوئی روحانی امراض ہے، روحانی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، آپ کیا پڑھنا ہے اس کو پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کی رہبری اور رہنمائی کا علم اس کے پاس ہو، قرآن و حدیث کا علم اس کے پاس ہو، وہ خانقاہیت سے واقفیت آپ کو کرا سکتا ہے. تو ایسے بزرگوں سے بہرحال چاروں سلسلے میں ہمارے بزرگوں نے بیعت کی ہے. اب میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ مجھے عصر کے بعد کافی ساتھی آئے کہ ہم بیعت ہونا چاہتے ہیں، تو میں نے ان سے ذکر کیا تھا کہ آپ بیان کے اندر بیٹھے رہیے اور بیعت ہوگی، اس کے بعد تشکیل ہوگی انشاءاللہ جماعتوں میں جانے کی اور دعا ہوگی. تو جو لوگ اس مجمع میں بشاست سے، کسی کا پریشر نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، جن کے دل کے اندر ایک بات ہے، استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ حاصل کر، تیرا دل خود مفتی ہے، تجھے اگر بیعت ہونا ہے تو اس کو وہ الفاظ اور کلمات پڑھنا ہے. دوسروں نے بھی پڑھ لیے تو گناہ نہیں کر رہے ہو، یہ بھی سمجھو، وہ گناہ نہیں کر رہے اور پھنس رہے نہیں، سمجھ جائیے. ایک آدمی عقل مند میں سامنے بیٹھا تھا، بولے لیکن میں نے پڑھا نہیں، بولے وہ بولے جو ہے میں پھنسا نہیں، بولے انہوں پھنس گئے بولے جو ہے. تو وہ نوبت بھی نہیں آئے گی. اور یہ القاء ہوتا ہے قدرتی طور پر. ایک ہے مرید بننا، بیعت کرنا، اور اس کے بعد اس میں ریاضت، اس میں مجاہدہ، اس بزرگ کے مشورے سے چلتے چلتے وظائف پڑھتے پڑھتے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیر و مرشد کے دل میں یہ ڈالتے ہیں کہ اسے خلافت دے، اس سلسلے کو باقی رکھے. خلیفہ و مجاز جو ہے یہ خریدنے سے نہیں ملتا، یہ کسی کی سفارش سے نہیں ملتا، یہ القاء ہوتا ہے ان بزرگوں کے اوپر. آخری 2 باتیں، مولانا رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم اور بزرگ ابھی حال میں گزرے ہیں، اور مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علاقے میں کافی مرتبہ آ چکے ہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے یہ جنرل سیکرٹری تھے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے مولانا رابع صدر تھے. یہ دونوں انتقال کر گئے، لیکن ان کا بہت بڑا گہرا تعلق صاحب نسبت بزرگوں میں، صاحب کشف بزرگوں میں ہے. وہ ایک الگ ان کی خدمات تھی. ندوے کے جتنے علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ مولانا رابع حسنی کا کیا مقام ہے. اور مجھے حضرت مولانا بلال حسنی نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ مولانا آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ بہت مختصر وقت کے اندر حضرت نے آپ کو خلافت دے دی. میری نظر میں آج تک کے ایسا کوئی مولانا رابع صاحب کے پاس خلیفہ نہیں ہے جس نے اتنی کم مدت کے اندر اس کو خلافت دی. مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ تھے کہ ان کے جاہ و جلال، ان کے رعب کو حکومت وقت تک کے پہچانتی تھی. منسٹر، چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کے ساتھ گفتگو کر سکتے تھے. وہ شخصیت اتنی اصول پسندی تھی کہ عام بزرگوں کی طرح خلافت ایسا تقسیم نہیں کرتے تھے. ان کی پوری حیات میں 12 یا 13 خالی خلفاء ہیں. اس میں اللہ نے مہاراشٹر سے ہمیں یعنی جو ہے قبول کیا. تو یہ جو سلسلے ہیں ہمارے، ان کو باقی رکھنے کے سلسلے میں بیعت کی جاتی ہے. تو اب میں جو کلمات کہوں گا، جن کا ارادہ ہے وہ مختصر 5 منٹ کے اندر وہ ہو جاتا ہے. اور جو بھی بیعت ہو جائیں گے بعد میں اپنا فون نمبر یہ حکیم صاحب کے پاس، مولانا علیم صاحب، عبدالعلیم صاحب کے پاس یا مولانا مناز صاحب کے پاس دینا. پھر ان کی ایک تربیت کرنے کے سلسلے میں ایک پروگرام بنایا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین
युबायिऊनक इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौक़ ऐदीहिम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनात युबायिउनक अला अल्ला युशरिकन बिल्लाह शैअन वला यसरिक़ना वला यज़नीना वला यक़्तुलना औलादहुन्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तौबा करता हूँ मैं कुफ्र से, शिर्क से, गुनाह सगीरा से, गुनाह कबीरा से। ए अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा। तौबा करता हूँ मैं हराम माल से बचूंगा, हलाल इख्तियार करूँगा, बहनों का हक दूंगा, पड़ोसियों का हक दूंगा, आइज़ा व अक़रबा का हक दूंगा, हर किस्म के हराम से बचूंगा, सूद से बचूंगा, ज़िना से बचूंगा, शिर्क से बचूंगा। ए अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा। ए अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा। ए अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा। बैत करता हूँ मैं चारों सिलसिले में, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सहरवर्दिया, कादिरिया, रहमानिया, आलिया, इन तमाम सिलसिलों में इन बुजुर्गान दीन थे मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी के हाथ पर। ए अल्लाह इन तमाम बुजुर्गों का फैज़ मुझे हासिल करने की तौफीक अता फरमा। तमाम सिलसिले के बुजुर्गान दीन की मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला जगह नसीब फरमा। खुसूसन शेख मोहतरम मौलाना मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मोहम्मद राबे हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा, इन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला जगह नसीब फरमा। ए अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम का करम का मामला फरमा। मुसलमानान आलम की परेशानियों को दूर फरमा, जो कर्ज़दार हैं इनके कर्ज़ों को अता फरमा, बीमारों को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा, जो इस दुनिया से चल बसे उनकी मग़फ़िरत फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अज़ीज़ दोस्तों, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। कुरान पाक कहता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप पर नाजिल किया गया है उसकी तबलीग करो, उसे पहुँचाओ। दावत का काम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का काम है, और अल्लाह ताला ने इस दौर में हमारे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा काम हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए से लिया। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दावत के काम में सबसे अहम उसूल यही है कि आदमी जब अपना घर बार छोड़कर निकलता है, मस्जिद के माहौल में रहता है, तो उसकी नमाज़ें जानदार बनती है, उसे इल्म सीखने को मिलता है, कुरान की तसी का मौका मिलता है। लिहाजा अपनी ज़िंदगी के अंदर कम से कम 3 दिन, 10 दिन और 40 दिन जाने का एक इरादा कर लीजिए। जाएंगे ना?
GS ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔